اس میں کوئی فرق نہیں. کم سے کم اللہ کا کرم یہ ہے ان جوانوں پہ اعتراضات آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بات بیان کر رہا ہوں جو ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ملتا ہے لوگوں کو، کیوں اٹھا کے بجے سے رکھ دیتے ہیں. بتائیے کہ گناہ کا کام ہے یہ اچھا کام. ان کی توفیقات میں خدا تعالی نے اضافہ فرمایا، اس کے لیے بلند ترین ثواب پڑھا. ہمیں پہلے نہیں سمجھا کہ کہاں کام کہیں بھی ہوگا نا اچھا، تو میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں ماں خدا کہ تعلیم بیان کروں گا اس لیے کہ اس کا حق ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ضعیف ہو، چاہے معمول ہو، کوئی ہو، چاہے مقتدی حضرات ہو. اگر اچھا کام کیا جائے گا تو اس کی تعریف بیان کی جائے گی، اس کی تعریف کی جائے گی. اور اگر غلط کیا جائے گا تو اسی منبر سے اس کی مذمت کی جائے گی، اس لیے کہ اگر کوئی رواداری کرتا ہے تو حق ہی نہیں منبر کا. منبر پر دعائے یہ نا کہ بھائی چھوٹا منہ اور بڑی بات کہتی ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ، میرے تو کہہ سکتے ہیں بھائی چھوٹا منہ اور بڑی بات. میں آپ کی خدمت میں سنوں، منہ کتنا ہی چھوٹا ہو لیکن بات اگر حق ہے نا تو قبول کرنی چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا چھوٹا منہ ہے یا بڑا ہے. بڑا منہ ہے لیکن بات حق نہیں ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ بات وہ ہے کہ اگر چھوٹا ہے یا بڑا منہ لیکن بات اگر حق ہے تو قابل قبول کی جائے گی. اس لیے کہ علی والے کو بھی حق سے جدا نہیں ہوتے، جو جدا ہو گئے وہ علی والے نہیں ہوتے. سلام علیکم. تو مطلب یہ ہے یہ مجلس سے اس میں تذکرہ دین ہوتا ہے، تذکرہ شریعت ہوتا ہے، تذکرہ اسلام کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کوئی اور بات ہوتی نہیں. اب یہاں میں آنے والے خدا تعالی آپ حضرات کو توفیق دے کہ ہر مجلس میں شریک ہوں اور ذاکرین خطبہ علماء کو پروردگار توفیق دے کہ ہم بیان کریں. تو اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ دین، اصول دین، فروع دین. وہ چلا گیا جب مطلب ہوا کرتے تھے جس میں کام ہوا کرتے تھے. آپ تو صرف ایک ہی چینل ہے آپ کے پاس اور اسی کو مجلس کہا جاتا ہے. اور اگر اسے بھی بند کر دیا گیا، اسی پہ بھی حرف آنے لگے، اگر کسی کے کہنے میں آ گئے، میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جوان مغلوب ہونے لگتے ہیں جب ان پر الزامات آنے لگتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ اور فائدہ یہ کہاں تک بات آتی کہ اتنی مجلسیں ہو گئی، کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ اور نقصان دیکھنا چاہتے ہیں. اگر رسول بھی ہے، رسول ایسے حضرات بھی موجود ہیں یہاں جو تاریخ اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول بھی ہے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں دروازہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، تمہارا کام ہے دین پہنچا دینا، ہمارا کام ہے آزان دے دینا. اس کے بعد کتنے نمازی مسجد میں آئے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بات پہنچانا ضروری ہے کیونکہ یہی ایک جگہ ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس جہاں سے بات پہنچائی جا سکتی ہے. آج اس سال 3 مجلس ہوئی ہے، خدا تعالیٰ توفیق دے کہ 3-5 میں تبدیل ہو جائیں، 5-10 میں تبدیل ہو جائیں. اس لیے کہ مجلسوں سے ہی سدھار آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چینل آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ سدھار لا سکیں اس معاشرے اور سماج. کیونکہ یہی سے دین بیان ہے. کون سا دین؟ وہ دین جس پر امام حسین نے قربانی دی، جس پر علی نے قربانی دی ہے، اور جس کی ڈیفینیشن مولا کائنات کو بیان ہے، جو میں بات آپ کے ذمہ میں عرض کرتا رہتا ہوں. الاسلام هو التسلیم. اسلام کیا ہے؟ تسلیم کرنا ہے. کس کے سامنے تسلیم کرنا ہے؟ اللہ کے حضور میں، اللہ کے دین کے آگے تسلیم ہونے کا نام ہے. یعنی جہاں آپ کی مرضی نہ چلائی جائے، کسی کی مرضی وہاں نہ چلے، صرف وہ کیا جائے جو دین خدا میں واجب قرار دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے. جس کام کو اللہ نے کرنے کے لیے منع کیا ہے اسی کو تسلیم کہتے ہیں، اسی کو سرنڈر کہتے ہیں، اسی کو سبمیشن کہتے ہیں، اسی کو سر جھکانا کہتے ہیں. تو نہ جانے کس کے آگے سر جھکانا چھپا دیتے ہیں. علی چاہتے ہیں میرا چلنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، میری محبت دل میں رکھنے والا جگہ جگہ جھکتا ہوا نہ پھرے، بلکہ اس مقام پر آ کے سجدہ لے ہو جائے جہاں سجدہ ہونے سے عزت معاف ہو جاتا ہے. جتنی ذات علی، سمجھے کیا ہے ذات علی؟ کون سے کتنے فتوے اور کتنے فتوا آئے جنہوں نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی اور برا بھلا کہا. کہاں ہے وہ حضرات جنہوں نے
علی کی شان میں گستاخی کی تھی، برا بھلا کہا، 70,000 ممبروں سے علی پر تبرکہ پڑھا گیا، 70,000 ممبروں سے. وہ ممبر ختم ہو گئے، وہ خطیب غلط ہو گئے. علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو علی بندوں نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا. اللہ کے سامنے سرور سجود ہو کے علی نے بتایا اگر اللہ کے سامنے جھکو گے تو اللہ اتنا عزت عام بنا دے گا، دنیا تمہیں جتنا مٹانا چاہے گی اتنا بڑھتا چلے گا. سلام پڑھتے جتنا مٹانا چاہے گی، جتنا لگانا چاہے گی. یہ ذکر حسین کیا ہے؟ کتنی سازشیں ہوتی ہیں. آپ اگر سروے کریں تو ذکر حسین پر پابندی لگانے کے لیے اتنے ڈالر، اتنے دینار خرچ کیے جاتے ہیں، اتنے آپ امام حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے جتنے وہ بند کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. بند کرنے کی سازشوں کو پامال کرتے ہوئے ذکر حسین ہمیشہ سورج کی طرح طلوع ہوتا ہے اور وہ سب مرد ہو جاتے ہیں، بھسم ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ حسین نے ایک سبق سیکھا اور سکھایا، الاسلام هو التسلیم. اسلام کے سامنے تسلیم ہونا سکھایا. جس ذات کی نام پہ مجلس برپا کی گئی ہے جناب مسلم بن عقیل. یعنی کون ہے؟ یہ جناب عقیل کے فرزند ہیں، جناب مسلم، جس کا انتخاب خود امام حسین نے. اس کا عنوان جو ہے کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ امام کو بتائے گا کیا ہے؟ سفیر اہل بیت. کیونکہ امام حسین اہل بیت میں سے ہیں اور سفیر کون ہے؟ مسلم بن عقیل. اللہ کا کرم دیکھیے، کس کو چنا ہے؟ مسلم بن عقیل کو حسین نے چنا ہے، اپنا سفیر بنا، اپنا نائب بنا، اپنا جانشین بنا. یعنی امام حسین ایک سنت قائم ہے. اگر تمہارا امام کہیں دوسرے مقام پر ہو تو نائب امام کی قیادت میں دین کو پہچان لینا. یہ تو پنگا ہے سر. مرجعیت جو ہے وہ کیا ہے؟ مرجعیت کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں اور جو مرجعیت کے خلاف بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نہیں پڑھتے تاریخ امام جناب امام مسلم. کیا ہے جناب مسلم؟ کسی کو بھی نے کہا کہ میں اس لیے آپ کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ امام حسین کو آئے نہیں. آج تو ہے نا سوال، پتہ نہیں امام خامنئی نے اس حکم کو کیوں جاری کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم دین بہت جانتے ہیں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں الاسلام و التسلیم، جو حکم نائب امام کا ہے وہی امام کا حکم ہے. اسے پہچانے، اسے سمجھے، اسی کے اوپر گزارے. یہ طریقہ اور یہی یہ مجلس اور یہ تذکرہ درس دے رہا. کیا درس دے رہا؟ کہ دین کو پہچانے. اور کیسے پہچانے؟ ایسے پہچانے کہ اس کے آگے سرندر. ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام تمام انجام دیتے رہے جو ہماری مرضی کے ہیں، اور جب ہماری مرضی دین میں شامل ہو، یعنی دین کے مطابق ہماری مرضی ہو تو ہم دین کرتے رہے. اور جیسے ہی ہماری مرضی کو چھوڑو، دین کو چھوڑو تو دین کو چھوڑ دے. الاسلام و التسلیم، اسلام تسلیم ہونے کا نام ہے. چاہے آپ کی اس میں خوشی ہے یا نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اسی کو مان لینا ہے. اگر علی والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا دین یہی ہے جو محمد کا دین ہے. محمد کا دین وہی ہے جو قرآن کا دین ہے. قرآن کا دین وہی ہے جو اللہ نے نافذ کیا. آپ کہاں تک جا رہی ہے؟ اللہ کے دین کو سنبھالنا اور عمل کرنا ہے تو مولا کائنات کی زندگی، امام حسین کی زندگی پر روشنی ڈالنی پڑے گی اور ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. ایسا بات کرنا کیوں؟ کیونکہ ہم آج کے دور میں جہاں زندگی گزار رہے ہیں ہم رسومات کے شکار ہیں. حج کتنا بڑا تھا؟ کتنا بڑا عمل ہے کہ رسول فرماتے ہیں جب کوئی شخص حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے زمان مایوس نہ ہو، جوان مجھ سے کہہ رہا تھا یعنی گناہ معاف کرنے کے لیے حج کرنا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو وہ حج نہ کر سکے تو یاد رکھے کہ
اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. اس کے لیے ہر شرط نہیں ہے. جب جہاں خیال آ جائے اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، پروردگار یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، قسم خدا کی میں نہیں کرتا. رسول ضمانت لے، رسول ضمانت لے. جب کوئی جوان عالم شباب میں، جوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے یہ جوان جو گناہوں میں ملوث تھا، دیکھو اس عمر میں، اس شباب کی عمر میں جہاں جوانی کا عالم ہے، یہ گناہ پر قابل ہو سکتا ہے. اس پر تمام وسائل موجود ہیں، طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، تمام تر چیزیں اس کے پاس موجود ہے. تمام تر چیزیں موجود ہونے کے بعد بھی میری بارگاہ میں سر سجود ہے. پروردگار مجھے معاف کر دے. یاد رکھو میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، میں اسے پسند بھی کرتا ہوں. کیوں پسند کر رہا ہے پروردگار؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے بھائی؟ گنہگاروں سے. دوسری بات آ گئی ہے. یہی بات سے ہوئی تو بہت میرے پاس ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ اچھا یعنی اگر اللہ کی محبت کو پانا ہے، ان جوانوں سے بات کر کے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. آپ کی خدمت سے اگر اللہ کی بارگاہ میں محبت کرانی ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ کرنا پڑے گا. جو گنہگاروں سے محبت کرتا ہے توبہ کون کرے گا؟ جو گنہگار اللہ کی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. تو توبہ کون کرے گا؟ جس نے گناہ کیا ہو. تو یعنی اللہ سے محبت کروانے کے لیے پہلے معاذ اللہ نعوذ باللہ کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ. اس کی مثال دیکھیں، سماعت کرنا ہے. ایک بچہ جو 14 برس کا تھا، 13 برس کا تھا، 12 برس کا تھا، گھر سے گم ہو گیا. جو ہے گھر سے وہ گم ہو گیا. 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 42 گھنٹے، 48 گھنٹے گزر گئے. جب 3 دن کے بعد ملا تو سچ بتائیے کتنوں میں سے پیٹا، کتنوں میں سے پلایا؟ یہ کہیں گے نا سب نے اپنے گلے لگا دیا، سب نے محبت کی. کیا ہوا؟ محبت کی گئی نا. کیوں محبت کی گئی؟ کہیں کھو گیا تھا، مل گیا، لہٰذا سے محبت کی جا رہی ہے. بالکل اللہ ایسے ہی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے جیسے ایک کھویا ہوا جوان کسی ماں کو واپس مل جائے تو وہ اس کی کوکھلی بھر لیتی ہے، اسے گلے سے لگا کے کہتی ہے میرے لال تو کہاں گیا ہے؟ مجھے تلاش کر رہی. پروردگار کی آواز دیتا ہے اے میرے بندے تو آ میرا بندہ، لیکن گناہوں میں گمراہ ہو گیا تھا، تو میری بارگاہ میں پلٹ آیا ہے. میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، میں تجھے پسند بھی کرتا ہوں. پر اس جواب میں کون تھا؟ اچھا اگر کوئی محبت کروانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمشدہ ہو جائے کبھی تو محبت کی جائے. بھائی خیال رکھیں جو گھر سے غائب ہو، کھو جائے، اس سے محبت کی جاتی ہے. لیکن اگر گھر سے بھاگ جائے تو بھاگنے والے کی محبت نہیں کی جاتی، پٹائی کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ گنہگار والوں سے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بھگوڑوں پر عذاب نازل کرتا ہے. جو تمام گناہوں کے سوچ کے اللہ دیتے رہتے کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، توبہ کی پھر غلطی نہ آئے، پھر جو گناہ میں آئے پھر توبہ کر لی. یہ کاروبار نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ ہے. یہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں. ایک حاجی جو حج کر کے آ رہا ہے، کتنا بڑا خدا کی نعمت. یہاں تمام تشریف فرما حضرات کو توفیق دے کے مدد کرے. آمین کہہ رہے ہیں تو کوئی زحمت نہیں. صلوات پڑھتے ہیں. توفیق دے اس سمجھ کے کتنا بڑا احساس کہ پروردگار کی بارگاہ میں منہ کیا رہا ہوتا کیا ہے. آپ سے پہلے میں یاد ہوگا یہ جو بزرگ حضرات ہیں ہم صاحب پہلے کیا ہوتا تھا جو لوگ حج کرنے جائے تمام عزیز و اقارب سے کیا کرتے تھے؟ ملاقات. بھائی ہم سے کوئی غلطی ہو اسے کسی کے پاس کسی کا کچھ چاہیے ہوتا تھا توجہ ہے آپ لوگوں کی
میری طرف توجہ رکھیں، صلوات پڑھو۔ کسی کے پاس کسی کا کوئی لین دین باقی تھا، کوئی معاملات تھے، تو وہ فائنل کر کے ڈیوز کلیئر کر کے جائے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ مشہور تھا کہ بندوں کا حق رکھ کے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، دیتے لوگ ہے نا، تو کیا کرتے تھے؟ معافی بھی مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کے لیے دل میں کینہ رکھے ہوئے ہے، بغض رکھے ہوئے، اور اس کے بعد نماز شب بھی پڑھے نا، کعبے میں کھڑا ہو کے کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے اور اللہ اکبر کرتا ہوا، قسم خدا کی کوئی عمل کو بولے، آیت کی جملے جو آپ نے سنا سنا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بندے کو پسند ہی نہیں کرتا، جو بندے کے لیے دل میں کینہ رکھے، جو بغض رکھے، جو حسد رکھے، ہے نہیں پسند کرتا وہ۔ تو کیا کرتے تھے لوگ؟ معافی کرتے، بھائی مجھے معاف کر دو، اور اللہ معاف کرنے والوں کو اور معاف کروانے والے دونوں کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ آج کیا ایک لطیفہ ہے جو واقعی حقائق کو، ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اسے اگنور کر دیتے ہیں، حقائق کو۔ کئی صاحب تھے جن کا نام تھا عبد الغفور، وہ حج کرنے گئے، شور مچ گیا، کہا بھائی حج کرنے جا رہے ہیں صاحب، اور پان والے کے پیسے تھے، اس نے کھاتا کھول کے دیکھا ان کو تو 2200 روپے ہوا، اسی لو لگی تھی کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان حج کرنے جا رہے ہیں، جو ڈیوز ہیں، جو معاملات ہیں وہ طے کر کے چلے، وہ روکتے ہیں، تو وہ اس انتظار میں تھا، شور مچا بھائی اب ہم جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں فلائٹ ہے، روز آتے جاتے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ شاید آج پیسے دیں گے، آج دیں گے، حج کرنے چلے گئے۔ جب حج کر کے واپس آئے، ایک جمع غفیر تھا جو ان کے استقبال کے لیے گئے، اس لیے کہ رواداری میں تو کوئی چیز ہے، لوگ گئے استقبال کے اور گلے میں ہاتھ کے، اور کیا کیا کہنے صاحب، 10 لوگوں کی دعوت کی گئی، 100 لوگوں کا کھانا کیا گیا، کیا کہنے، 15 دن گزر گئے اسی فراق میں۔ اب وہ جو پان والا تھا وہ انتظار تھا کہ صاحب شاید حج کرنے کے بعد ایسا ہو جائے کہ یہ ان کو خیال آئے، ایسا کوئی ان کے حکموں پہ بعد میں دے دے۔ 15 دن کے بعد سفید پوش یہ عبد الغفور صاحب پان والے کی دکان کی طرف بڑھے۔ اب آپ کچھ سوچیں کہ وہ کتنی تمنائیں دل میں اس کے پل رہی ہوگی کہ میرے پیسے آ رہے ہیں، یہ نہیں آ رہے، یہ میری رقم ہے جو پلٹ کے آ رہی ہے، بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اب قریب جیسے قریب تر قریب ہوتے چلے گئے، اب انہوں نے اور سونے کو سوال کا جواب دیا، اب کیا کہا؟ بھائی صاحب میرا کھاتا کھولیے، بھائی اب تو کھولیے، کیا نام لکھا ہوا ہے؟ عبد الغفور، اس پر لکھو حاجی عبد الغفور، اور دیکھیے سنیے، اس لیے میں نے آپ کو حسین کا مقام نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا دور علی بن یقین صحابی جو امام کا وہ صحابی ہے کہ اگر امام وقت وضو یہ حکم پہنچا دے کہ علی بن یقین تمہیں ایسے وضو کرنی ہے جیسے تیرے سنت کرنے ہیں، تو وہ چونٹ چون کرے نہیں، جو میرے امام نے کہہ دیا الاسلام و التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم ہونے کا، میں حکم کا تابع دار ہوں اپنے امام کے بعد، جو میرے امام نے کہہ دیا میں وہی حکم کروں گا۔ ایسے صاحب کا مولا بڑے حاجی آئے ہیں، اللہ اتنے بڑا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، کیا صدا ہے، کتنی اچھی صدا ہے، دیکھیے اس سے اچھی صدا ہو ہی نہیں سکتی، اللہم لبیک ہے نا، اتنی اچھی صدا والا ہونے والی ہے۔ سنیں گے امام نے کیا کہا؟ سر کو جھکا دیا، تم حاجی کیا کرو؟ میری جان آپ پر قربان، یہ حاجی ہے، احرام باندھا ہوا، کتنے سال ہیں، سر اٹھائے ہوئے ہیں، تمام تر اللہ کی بارگاہ میں طواف کرنے کو تیار ہیں، کر رہی ہے۔ امام نے اپنے ہاتھ کو یا دست امامت کو علی بن یقین کی آنکھوں پر پھیرا، علی بن یقین کی آنکھوں پر، مولا یہ
کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ کیا دیکھا یقین نے؟ کوئی کتا ہے، کوئی سور ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی دوسرا جانور ہے۔ حاجی 5 ہیں، 5۔ میرے نبی صاحب بتا، میرے مولا مجھے بتائیں یہ معجزہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا کیا جس کے بعد انسان جاگے بن گئے؟ مولا نے فرمایا میں نے نہیں کیا، ان کے اعمال ہیں جیسے کام انجام دیتے، جیسے اللہ کی بارگاہ میں ڈالی بن جاتی ہے، بس جیسے یہ کام ہے اصلیت میں یہاں ایسے تمہیں بنائے، یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تمہاری آنکھوں پر، اگر سارے پردے اٹھ جائیں اپنی تو تمہیں دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کسی کا حق کھا جائے اس کی صورت لومڑی جیسی ہے، وہ چھین چھین کے کھائے، ہے نا؟ اس کی صورت درندے جیسی ہے، چیتا شیر۔ وہ جو ایک جانور ہے محلے میں مشہور، جیسے آپ سوتے ہوتے ہیں وہ اٹھا دیتا ہے، آپ جان لیتے ہیں کہ اس کی بستی کا کوئی دوسرا یہ اینٹری نہیں ہونے دیتا، اس کا کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ اس لیے نہیں ہونے دے رہا ہے کہ چودراہٹ اسی کو سیکھے۔ اگر کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی گھر میں ایسے حضرات نظر آئیں جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہ کریں تو سمجھ لینا شکل انسان والی ہے، فطرت سلوات مولا اتنے حاجی کیا ہو گئے؟ جنہوں نے انجام اسی کی صورت، اسی کے سبب ان کی کبھی اللہ کی بارگاہ میں، اور جو کمی ان کی اللہ کی بارگاہ میں بنی ہے، جو صورت ان کی اللہ کی بارگاہ میں بنی ہے، اسی صورت یہ روزے میں شروع اٹھائے جائیں گے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجلسیں جناب مسلم کے جو امام کے نائب، جو جانشین، ان کا وسیلہ، کیونکہ بنا وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو قرآن ہے، قرآن اور انبیاء، اوصیاء، اولیاء، چارگاہ معصومین کی کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے۔ آیا اللہ بتانا چاہتا ہے میں اللہ ہوں گے بغیر وسیلے تم تک نہیں آتا، تو تمہاری دعائیں بغیر وسیلے کے مجھ تک کیسے آ جائیں گی؟ جن کے ذریعے میں تم تک آیا ہوں انہیں کے ذریعے تمہارے اعمال مجھ تک آئیں گے۔ یاد رکھو اگر انہیں چھوڑ دو گے تو انہیں چھوڑنے کے بعد تمہیں ذلت و رسوائی کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں ہم تو امام کو وسیلہ بنتے ہیں اور ہم تو امام کے چاہنے والے بنتے ہیں، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں نہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مانتے ہیں، ماننے میں کیا ہے؟ کون کسی کو پوچھ لیجیے آپ علی کو کون نہیں جانتا، کون نہیں مانتا؟ سوال یہ ہے کہ علی کی بھی ماننا چاہیے، سوال یہ ہے کہ حسین کی بھی ماننا چاہیے، سوال یہ ہے کہ امام حسن کی بھی بات ماننا چاہیے۔ تنہا ان کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی بات پہ بھی غور کیا جائے۔ یعنی مولا کرنا پورا دین دو لفظ میں بتا رہے ہیں، اسلام اور تسلیم۔ اگر علی کرتے ہو تو علی کی ماننی بھی پڑے گی۔ ماننے کا مطلب یہ ہے حرام کو چھوڑنا پڑے گا اور حلال کو اپنانا پڑے گا۔ اتنی آسان نہیں ہے علی کا عشق، اتنا آسان نہیں ہے علی کی محبت کہ بس چند نعروں پہ مل جائے، چند مجلسوں پہ مل جائے، نہیں، سیرت علی کو اپنانا پڑے گا۔ اپنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سیرت علی کو اپنانا چاہو گے، اگر علی نہ بن سکے تو مالک اشتر کے گھر کو آگے جائیں گے۔ سوال سوچنا ہے کہ سیرت جناب مسلم کی سیرت ہم کتنے آسانی سے دین کو اور دین کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا کوئی پریشانی ہوتی ہے دین کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم یکاؤ کلمہ اور نرائے آدم، کیا کسی تاریخ میں وہ آپ نے پڑھا کہ جہاں جناب مسلم کی نماز شب بھی کبھی چھوٹ گئی؟ اب تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جناب مسلم جو ہے وہ معصوم ہے، کہ بھائی وہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا کیونکہ وہ معصوم ہے۔ اس
قوم کے پاس سارے عذر موجود ہیں. یہ سارے عذر ڈھیر ہو جائیں گے جب اللہ کے بارگاہ میں پہچانے جاؤ گے, پہنچے گے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے بہانے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں نیکی کرنے کے بہانے تلاش کرنے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نیکی سے بچنے کے بہانے تلاش کریں. جناب مسلم یکا تنہا چند نمازی وہ بھی موجود ہے پیچھے. ایسے حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ سرنڈر ہو جانا چاہیے. ہوئے مسلم سرنڈر, سبمیشن ہوا مسلم کا بھی, لیکن ہوا وہاں جہاں علی نے کہا تھا اسلام اور اسلام. مسلم نے بتایا کہ اگر تم دین کو ایسے حالات میں پاؤ جیسے حالات میں نے پایا ہے, مسلم نے پایا ہے, تو ایسے حالات میں بھی میری سیرت آواز ہوگی کہ تمہیں دین کو چھوڑنا نہیں آنا. آج جو گورنمنٹ ہے, اگر ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ جائے سب لڑائی کے لیے جلدی سے, وہ حکومت جو ظالم حکومت ہے اس وقت کی, وہ مسلم کھڑے ہیں وہاں. اس نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. کیا جملہ ہے جناب مسلم, میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے. یہ طاقت تسلیم کی طاقت ہے, یہ طاقت اسلام کی طاقت ہے, یہ طاقت دین ایسے نہیں آتی تھی. یہ کب آتی؟ جب انسان اسلام کے سامنے تسلیم ہوتا ہے, خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہوتا ہے. اور جب وہ خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہوتا ہے نا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کون اس کی محبت میں ہے اور کون مخالفت میں. جیسا کہ امام خمینی کا جملہ میں بہت بار دوہرا چکا ہوں, پھر دوہراؤں تاکہ جوان اس سے بھی سکیں. لوگ کا آپ کرتے نہیں ہیں اتنی بڑی بڑی حکومتوں سے. یہ تسلیم کی طاقت, اسلام کی طاقت, دین خدا کی طاقت. پر جب ہم نے نماز میں اللہ اکبر کہہ دیا, اللہ اکبر کا کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر, جس کے بعد کوئی بڑا نہیں, اللہ بڑا ہے. امام خمینی بتاتے ہیں جب میں نے کہہ دیا اللہ بڑا ہے تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون میری موافقت میں ہے اور کون میری مخالفت میں. جو گھبرا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں, اس نے ہماری مخالفت کی ہے لہذا ہم انہیں اینٹری نہیں لیں گے, ان کا نہیں جائیں گے, ان سے نہیں بولیں گے. جی نہیں, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام ایک تعلیم دیتا ہے, ان المؤمنین مومن مومن کا بھائی ہے. وہ پرسوں دن آنے والا ہے جو توبہ بات کی روایات میں ہے کہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کس حالت میں توبہ کریں؟ مسافر کس حالت میں توبہ کریں؟ لوگوں کو معاف نہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگتے رہیں. نہیں, یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو معاف کرنا ہے. بہت دل دکھایا ہے میرا, لیکن میں معاف کرتا ہوں خدا کے لیے. ایسا نہیں کہ طالبات بنانے کے لیے, اللہ کے لیے معاف. کیوں؟ کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہے. اور پھر اللہ کی بارگاہ سے دل سے تو پہچانیں, دعائے رفع پڑھیں. وہ جملے جو امام حسین کے جملے, اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا, تو اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا. یہ ہمارے جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے. میں وہ والی باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں جو بہت بھاری بھاری اور بڑی بڑی بات ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر جوان وہ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس سے بعد میں آپ سوچیں کہ ہاں یہ ہمیں چیز سمجھ نہ سمجھ میں آئے تو سے پوچھیں. کس کے ہیں جملے؟ امام حسین. پوری کربلا, قسم خدا کی پوری کربلا اسی جملے پر تعمیر کی ہے امام حسین. اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے. اگر حسین والے ہو, ہر قدم سوچنا چاہیے کہ میں خدا کو پا رہا ہوں یا نہیں, میں خدا کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں, میں دین خدا کو اپنا پا رہا ہوں یا نہیں. علی علی حسین حسین کر نعرے لگنے والے نعروں کے تین نعرے والے, نعروں کو مخالفت نہیں کرتا, جتنے چاہے لگائیے.
لیکن میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں اور آپ بھی علماء کے بیانات سے سمجھ کہ زبانی نعروں کی امام کو ضرورت نہیں. زبانی نعرے لگانے والے جو مدینے میں تھے وہ مدینے میں رہے, جو حج کر رہے تھے وہ حج کرتے رہے اور روح گانا نکل گئے. چند لوگ تھے جو بزرگ انسان. یہ کون سا نعرے لگانے والے تھے؟ یہ زبانی نعرے لگانے والے نہیں تھے, یہ عملی نعرے لگانے والے. لبیک یا حسین کے نعرے کربلا میں عملی لگائے تھے. کون سا نعرہ تھا؟ وہ نہیں لگایا تھا. یزید کی مشکل میں تھا, لیکن اس نے وہ نعرہ قائم کیا کہ پورا یزیدی لشکر ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ حسین کی جیت یہی ہے سب سے بڑی کہ دشمن کا ایک جانباز سپاہی لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے, وہ آ گیا. یہ کون سا نعرہ تھا؟ یہ عملی نعرہ تھا, یہ زبانی نعرہ نہیں تھا, عملی نعرہ تھا. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ مولا میری جان بھی آپ کی ہے, میرا مال بھی آپ کے لیے, تنہا پڑے آپ کے, مولا میری اولاد بھی آپ کے لیے, مولا میرے ساتھ میرا غلام بھی ہے. یہ عملی نعرہ حسین کو بھی پسند ہے اور فارسی حسین کو بھی پسند ہے. سب نے عبادت میں بیٹھ گئے اللہ تعالی یا امام. یہ نعرے امام کو اتنے پسند نہیں ہے جتنے یہ نعرے امام حسین اور بخاری سے امام کو عملی پسند ہے. یہ جوان بہت فرمانے آیت اللہ بہجت میں قول ہے. آپ فرماتے دیکھیں ریاض کی تیاری میں لگے ہوئے ماشاء اللہ. میں اسٹیٹس میں دیکھ رہا ہوں جوانوں میں 40 days left, 38 days left, 28 days left. کچھ دن رہ گئے, 28 دن رہ گئے, 22 دن رہ گئے, 24 دن رہ گئے. بہت اچھی بات ہے, انتظار محرم بہت اچھا ہے, کیجئے, لیکن کم سے کم ایسی تیاری تو ہو کہ دوسرا خود پوچھ لے ایسا کیا ہونے والا ہے کہ آپ سمجھتے نہیں جا رہے, آپ کی کردار میں چینج آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے محرم عبداللہ بہتر فرماتے جوانوں کے لیے جو سب سے کم بات ہے, یعنی بڑی سے بڑی بات میں کتنی ہوں گی آپ دیکھیں, سب سے چھوٹی بات ہے. عبداللہ بہتر فرماتے 40 دن قبل ایک جوان کو, سب سے چھوٹی بات, کم سے کم 40 دن قبل ایک جوان کو گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کر دینا چاہیے. یہ اسٹیٹس پہ 28 دن اور 24 دن لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے کردار کو الگ کریں گناہوں سے, اپنے آپ کو گناہ الگ کریں آلودگی سے. کیوں؟ اس لیے جس سے کہ تمہارے آنسوؤں میں معرفت پیدا ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح گزشتہ محرم گزر گئے اسی طرح یہ محرم بھی گزر جائے. ہے کیا فائدہ ہے؟ ہزاروں سال یہ قوم روتی ہوئی گزر جائے اور ایک زمانہ ایسا پیدا نہ ہو جس کے آپ سے فکر پیدا ہو جائے. کیا فائدہ ہے؟ کم از کم فکر کو بیدار کیسے بیدار کریں؟ آج تمہیں بہتر کرو. ہم تو کچھ دن باقی, آج غالباً 23 دن باقی. آج شروع کر دیں. بہت ساری چیزیں چھوڑتے ہیں نا, گناہوں کو چھوڑتے حسین کی, گناہوں کو چھوڑتے حسین کے خدا کے, اس لیے کہ حسین گنہگار کو پسند نہیں کرتے لیکن ہاں گنہگار کو معاف ضرور کرا دیتے ہیں, لہذا معافی کرتے ہیں. اللہ گناہوں کی توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے, انہیں محبت بھی کرتا ہے, لہذا قربانی کی بیمار ہے. بس مسائل کے لیے چند جو کہ آپ کو کرو, کیونکہ جناب مسلم کے مسائل کو شاید دوسرے ذاتی بیان کریں. نہیں, امام رضا کا قول آپ نے فرمایا کہ امام حسین کو ڈوبے کی طرح ذبح کیا, انہیں قربانی کی طرح. آپ علماء سے پوچھیں کہ جو قربانی اس کے آداب ہیں, کچھ ہیں چیزیں کیا کہ جانور بھوکا اور پیاسا ہے. ایک جانور جسے ذبح کیا جاتا ہے وہ بھوکا اور پیاسا نہیں پوچھا,
परेशान हाल नहीं पूछा, वो परेशान हाल नहीं पूछा। उससे दूसरे उसकी नस्ल के जानवरों के सामने जरूर किया करता था। ये कुछ मतलब फरमाते मेरे जब हुसैन को दुम्बे की तरह जबा किया, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इमाम ने क्यों तशबीह दी दुम्बे से, क्योंकि दुम्बे के लिए तो शर्त ये थी कि भूखा और प्यासा हो, लेकिन हुसैन को आलम में भूख और प्यास में शहीद किया। दुम्बे की शर्त ये थी कि वो परेशान ना हो। हुसैन तो जवान बेटे का लाशा उठा के इससे वही परेशान किया हुआ, दूसरे उसकी नस्ल में जानना नहीं खिलाया, लेकिन वहां तो सगी बहन खुद देख गई और आवाज दे रही, वो फिसले साथ मेरा माजा है और तू देख रहा है। और वो कहते हैं समझ नहीं एक कौन सी बयान कहते इसलिए कहा गया इमाम को कि मेरे जग को दुम्बे की तरह दबा दिया, सिर्फ इस वजह से कि जब कोई कसाब किसी दुम्बे को करता है तो मैं कौन करता है, मुझे कौन नहीं होता, कोई नहीं कहेगा तू गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसा ना कर, अरे हुसैन को कर दिया गया, मैं कौन कर दिया गया, जैसे हुसैन को इसको कोई ना कहेगा ये हमारा रसूल है, अरे उन जवानों के बुजुर्गान का जिंदा है तो उनका सहारा अगर दुनिया से चले गए तो उनकी मग़फ़िरत हो, उनको जो है मासूमीन की जगह नहीं। खुदाया हाज़िरीन महफिल के वालिदैन अगर हयात हैं तो काबिल उनके सारे को कायम, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी मग़फ़िरत हो, उनको जो है मासूमीन की जगह नहीं। खुदाया हम जो बेरोजगार हैं उनका से रोजगार बन दे, जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार की तहकीक, जो बे औलाद हैं उनकी औलाद, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को दीन की काम की तौफीक। खुदाया जो मोहम्मद वाला मोहम्मद का वास्ता जवानों जिसमें गरीब, खुदाया जो मोहम्मद वाला मोहम्मद का वास्ता तुझे रहमत